أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما فكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله مولانا العظيم. حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قافلہ مصر لے گیا. یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حسین و جمیل تھے. جب مارکیٹ میں ان کو بیچنے کے لیے پیش کیا تو پورا عالم ٹوٹ پڑا. تو ان کی حسن کی جھلک دیکھنے کے لیے مصر کا ہر قسم کا طبقہ پہنچ گیا. جدا شدہ خبر محلات تک بھی گئی. وزراء اور نواب اور بڑے لوگ بھی قیمت لگانے کے لیے آئے. بولی شروع ہوئی. بولی چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ ان کے وزن کے مطابق سونا تولا گیا اور ریشم تولا جائے اور مشک تولا جائے. تو وزیر اعظم جو تھا وہاں کا وزیر اعظم عزیز مصر جس کا نام تھا عزیز مصر اس کی مرتبے کا نام ہے. جس طرح فرعون ایک مرتبہ کے طور پر کہا جاتا ہے, جس طرح کسرا کہا جاتا تھا, قیصر کہا جاتا تھا, کسرا قیصر, عزیز مصر بھی وزیر اعظم کو کہتے تھے. اس نے قیمت لگائی اور وہ لے گیا. لے جانے کے بعد اپنی بیوی کو نصیحت کی, اس کا بہت خیال کرنا, اس کو غلام نہ سمجھنا, کیونکہ حضرت کے چہرے پر جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ جو سعادت مندی تھی. میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ یوسف السلام کا جو حسن تھا وہ فرشتوں کی قسم میں سے تھا اصل میں, اس لیے ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کے انوارات تھے. یہی دیکھ کر ان کے والد ان کے عاشق ہوئے تھے. ان کے والد کا جو عشق اور محبت تھی وہ دراصل اس نبوت کے ساتھ تھی جو ان کے اندر تھی, جس کا ان کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا. یہ کوئی اپنی اولاد پر عشق نہیں کہ اولاد پر اتنے عاشق تھے, بلکہ دراصل وہ اللہ ہی کے عاشق تھے. تو مجھے پتا تھا یہ بیٹا, تو وہ من قسم الحور و غلمان, حور و غلمان کی قسم میں سے وہ حسن تھا آپ کا. اس لیے اس نے کہا کہ ان کا بہت خیال کرنا ہے, تو بیٹا اس کو بیٹا بنا کر رکھنا ہے, تو غلام نہیں سمجھنا ہے تم. تو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں دی, ٹھکانہ بھی دیا اور پھر علم التعبیر بھی عطا فرمایا, یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم, کیونکہ ان کی خواب سے ہی ان کی ابتدا ہو رہی ہے. جب خواب سے ابتدا ہو رہی ہے تو ان کے والد نے بھی یہی کہا تھا یعقوب السلام نے کہ اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا بھی خوابوں سے ہوئی کہ 6 ماہ تک خواب آتے رہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وافر عطا فرمایا.
علم التعبیر. حضرت صحابہ اکرام خواب بیان کرتے تھے اور آپ خود بھی پوچھتے کسی کو خواب آیا ہو اور پھر اس کی تعبیر بھی فرماتے تھے. خود خواب آیا تو وہ بھی بیان فرماتے, اس کی تعبیر فرماتے. آواز کیا ہو رہی؟ تو چلتا رہے گا, ریکارڈ تو ہو رہا ہے, سن لیں گے ریکارڈ. اس لیے فرمایا کہ ولما وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته, وقال الذي اشتراه من مصر, کہا اس شخص نے جس نے خریدا مصر سے, اشتراہ من مصر, جس نے یوسف صاحب کو مصر سے خریدا, کیا کہا؟ لیمراتی, اپنی بیوی سے کہا, اکرمی مسوا, مسوا کہتے ٹھکانہ, یعلم مستقرکم و مسواکم, اللہ جانتا ہے تمہارے ٹھکانے کو. اکرمی مسوا کہ اس کے ٹھکانے کا اکرام کر, یعنی اس کی اچھی مہمانی کر, اس میں سب آ جاتا ہے, ہر طرح سے خیال کر. کیوں؟ عسیٰ ان ینفعنا, شاید یہ ہمیں نفع دے دے, اور نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں, کیونکہ یہ لا ولد تھا. ہم نے کہا ہم اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں گے, اور یا ہمیں اس سے بڑا ہو جائے گا تو فائدہ ہوگا, امور سلطنت میں میرا معاون ہوگا, کیونکہ چہرے پر سعادت مندی دیکھی. اس نے کہا کہ ہم اس کو یا تو ہمیں نفع دے گا, امور سلطنت میں مجھے فائدہ پہنچائے گا, اور یا اس کو بیٹا بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کذالک مکننا لیوسف فی الارض, اس طرح ہم نے ٹھکانہ دے دیا یوسف کو فی الارض, زمین میں. اب اجنبی جگہ پر, اجنبی ماحول, نہ قوم نہ قبیلہ, وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ایسا اعلیٰ ٹھکانہ محلات میں پہنچ گئے. کہاں تو کنویں میں تھے, اور کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچا دی, وہاں پل رہے ہیں, وہاں رہ رہے ہیں. وَلِنُعَلِّمْ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور تاکہ ہم ان کو سکھلائیں تعویل الاحادیث, تاکہ باتوں کو ٹھکانے پر بٹھانا, یعنی خوابوں کو ٹھکانے پر بٹھانے کا علم دیں. تو علم اور قدرت, کیونکہ دو چیزیں, انسان پر علم بھی اور قدرت بھی ہو تب انسان میں کمال ہوتا ہے, اور آدمی کو کام کرنے کا پورا فیلڈ مل جاتا ہے. علم ہے قدرت نہیں ہے, یا قدرت ہے علم نہیں. خیر یہی بات ہے جو ہمارے حضرت والا نے نقل کی, یہاں پر مجھے خوب یاد آئی کہ حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب پاکستان بنا تو فرماتے تھے بھائی ہمارے پاس ہمیں کشتی چلانی آتی ہے, کشتی رانی آتی ہے, اور ہمارے پاس کشتی نہیں, اور جن کے پاس کشتی ہے یعنی حکومت ہے ان کو چلانی نہیں آتی. کیا خوب ہو کہ وہ کشتی ان کی ہو اور ہم چلائیں تو منزل پر ضرور پہنچ جائیں. یعنی اہل علم اگر ساتھ مل جائے اور ان کو ملا کر اگر یہ حکمران لے کر ساتھ چلے تو منزل پر پہنچ جائے. تو کیا علم اور قدرت دو چیزیں ضروری ہیں. اب قدرت ہے تو علم نہیں ہے, قل واللہ بھی نہیں آتی ہمارے حکمرانوں کو, اور جہاں علم ہے تو ان کے پاس قدرت نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا مکننا لیوسف فی الارض, کہ ہم نے ٹھکانہ دیا یعنی ان کو قدرت دے دی, اور وَلِنُعَلِّمْ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور ان کو تعویل احادیث کا علم عطا کیا. فرماتے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ, اللہ تعالیٰ غالب ہیں اپنے کام پر, یعنی اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اس سے لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا, فرماتے نہیں وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ, اللہ کوئی دنیا کا ایسا کام نہیں ہے کہ جو اللہ کے سامنے مغلوب نہ ہو اور اللہ اس پر غالب نہ ہو. اللہ غالب نہ علی. اس کے بعد بڑے ہو گئے, اب اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت کے خزانے عطا فرما دیے. ولما بلغ اشدہ, جب اپنی اشدہ اپنی جوانی کو پہنچے, اور اشد کا معنی
40 سال بھی ہے دوسرے مقام پر، لیکن یہاں شوخ سے مراد ہے کہ جب اچھی عمر ہو گئی اور مضبوط قوا اور اعضاء مضبوط ہو گئے، بالکل جوان ہو گئے، آتینا حکما و علما، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کر دیا۔ حکمت اور علم، حکمت وہ علم ہے جس پر عمل ہوتا ہے، حکم و علم، ہم نے اس کو حکمت بھی دے دی اور علم بھی دے دیا۔ بعض نے تو کہا نبوت ہے، تو ان کو اس وقت جوانی میں ہی اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ یہ بھی ان پیغمبروں میں سے جن کو 40 سال سے پہلے پیغمبری مل گئی، جس طرح حضرت یحییٰ صلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ صلاۃ والسلام، اس طرح یوسف صلاۃ والسلام کو بھی دے دی۔ جبریل صلاۃ والسلام سے ملاقات تو کم عمری میں ہوگی، جب کنویں میں تھے تو جبریل صلاۃ والسلام آئے تھے، وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی، وہ رہتے تھے پاس اور حوصلہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ محسنین سے مراد ہے مقام احسان پر جو ہر وقت اپنے رب کو سامنے رکھتے ہیں، ہم ان کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، علم بھی دیتے ہیں، قدرت بھی دیتے ہیں۔ اب ایک طرف تو علم و فضل کا یہ حال کہ اللہ تعالیٰ نے علم اور فضل کے دروازے کھول دیے، اور دوسرے ان پر آزمائش آئی، سخت آزمائش۔ تو ایسا علم، تعویل کا علم اور خوابوں کا علم اور ایسے علوم کے چشمے جاری ہو گئے، اور دوسری طرف سخت آزمائش آ گئی کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ ان کے حسن پر مفتون ہو گئی، فتنے میں مبتلا ہو گئی، دعوت گناہ دے ڈالی۔ جہاں ان کی پھر عفت اور پاکیزگی ظاہر ہوئی کہ پیغمبر کتنا عفیف اور کتنا پاک دامن ہوتا ہے، عصمت، نبی کی عصمت ظاہر ہوئی یہاں پر۔ اس لیے قرآن مجید نے جس انداز میں اس واقعے کو بیان کیا ہے، اس سے اس کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے۔ وراودت التی ہوا فی بیت یا نفسی، راودت پھسلایا، مراودہ کہتے ہیں کسی کو پھسلانا، کسی کو اس سے وہ جو اپنے نفس کو قابو کیا ہوا ہے اس کو چھڑا دینا۔ اس لیے عن نفسی، عن کا لفظ مجاوزت کے لیے آتا ہے کہ یوسف صلاۃ والسلام کو پھسلایا عن نفسی ہی، ان کے نفس سے، یعنی وہ جو اپنے آپ کو قابو کیے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے ہوئے تھے، انہوں نے ایسا حملہ کیا کہ وہ چھوڑ دیں، اپنی حفاظت کو ختم کر دیں۔ راودت التی، کس نے کیا؟ ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں یوسف تھا، یعنی یہ ماحول کی سنگینی بتائی۔ ایک تو ہوتا ہے کہ باہر گلی محلے میں کوئی کہے تو ہزاروں مشکلات، اس میں ایک گھر میں جہاں رہتا ہے، جن کے یہاں پلا ہے، لوگ جہاں اولاد کی مانند جن کو سمجھتے ہیں، اور نتخذ ولدا، اس کا شوہر کہتا ہے یہ ہمارا بیٹا ہے، وہ پھسلا رہی، راودت، وہ اس کو دعوت گناہ دے رہی، التی ہوا فی بیت، جس میں گھر میں تھے، عن نفس ہی، یعنی پھسلا رہی تھی ان کے نفس سے کہ یہ پھسل جائے اور اپنے نفس کو جو بچایا وہ چھوڑ دے اس کو۔ وغلقت الابواب، اور دروازے بھی بند کر دیے کہ یوسف بھاگ نہ جائے، یعنی دعوت گناہ دینے میں پورا ماحول تیار کیا اس نے۔ وقالت، اور پھر ہائی تلک، آؤ، کہتے دو اجنبی مرد اور عورت بیٹھے ہوں تو بس اس میں ایک پردہ ہوتا ہے، اگر وہ پردہ بیچ میں ہٹ جائے تو فوراً دعوت گناہ پر آ جائیں گے۔ یہ ہے، اس لیے شیطان نے کہا تھا اگر رابعہ بصری، حسن بصری بھی اگر خلوت میں ہو تو میں ان کو گناہ میں مبتلا کر دوں۔ اسلام نے فرمایا لا یخلون احدکم بامرأۃ، کوئی کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے۔ قالت، تو دعوت گناہ بھی دے دی تاکہ وہ پردہ اور حجاب بھی ختم۔ قالت حی تلک، حی تلک یعنی میں، یہ حیا سے میں تیار ہوں تیرے لیے، حی تلک، حی تلک، آ جا، میں تیار ہوں، حی تلک، میں تجھے کہتی ہوں، میں تجھے دعوت دیتی ہوں، حی تلک۔
تو دیکھو تین باتیں بیان کی، راودت التی وہ فی بیت عن نفسی، پھسلایا پہلے اس عورت نے جو گھر میں تھی جس کے دو، ایک نمبر وہ غلقت الابواب، دروازے بند کر دیے، ماحول پورا تیار، نمبر قالت حیت لک، اور تیسرا یہ ہے کہ کہنے لگی کہ میں تجھے کہتی ہوں، یعنی میں تجھے دعوت دیتی ہوں گناہ کی. تین چیزیں. قال معاذ اللہ، فوراً جس نے کہا اللہ کی پناہ، فوراً اللہ کی پناہ میں آیا، فوراً مولا یاد آ گیا. ایک لوال نے لکھا ہے کہ قرآن شیطان نے کہا میں چاروں طرف سے انسان کے حملہ کرتا ہوں، لیکن اوپر کا بیان نہیں ہے اس میں قرآن میں، کہ میں دائیں طرف سے بھی آتا ہوں، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے. لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. کہا کہ اوپر کا بیان نہیں، کیونکہ اللہ نے اوپر کا رستہ اپنے لیے کھولا ہوا ہے، اگر ہمیں پکارے گا تو ہم اس کو بچائیں گے. یہ ہے، یہ یہاں پر یہی ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ بچا مجھے، معاذ اللہ. حضور السلام نے پہلے، سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگی، خود بھی اور اس کو بھی دعوت دی کہ اللہ کی پناہ، یعنی تو بھی اللہ سے پناہ مانگ، کیا کر رہی ہے. نمبر دو، انہ ربی احسن مثوایا، وہ میرا مالک، میرے مالک نے میرا بہترین ٹھکانہ بنایا ہے، یعنی تیرا شوہر جو ہے وہ میرا مالک ہے، اس نے بہترین ٹھکانہ اور بہترین میرا انتظام کیا ہے. یہ ناشکری ہے کہ میں اس کے حرم پر ہاتھ ڈالوں. یہ دوسری بات کی آپ نے، یہ غیرت کے خلاف ہے، یہ ولی نعمت کی ناشکری کرنا، یہ انسانیت کے خلاف ہے. وہ اتنی اقربی مسوا کہ اچھا اس کا ٹھکانہ کرنا، اور اس نے بہت اچھا میرا ٹھکانہ کیا، اولاد کی طرح پال رہا ہے، اور میں اسی کے حرم پر ایسی بات حملہ کر دوں اور اس کی عزت تار تار کر دوں. انہ ربی، یہاں انہ ربی سے اس کا مالک عزیز مصر مراد ہے. انہ ربی کہ وہ میرا جو مالک ہے، احسن مثوایا. اس لفظ رب جو ہے اگر بغیر اضافت کے ہو تو اللہ تعالیٰ مراد ہوتے، رب اللہ، یا رب اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اگر کوئی مجازی معنی ہو کہ وہ جو مجازی مالک ہو تو اس کے اندر اضافت ہوتی ہے. انہ ربی کہ وہ میرا رب، یعنی تیرا جو شوہر ہے جو مجھے پالتا ہے، احسن مثوایا، اس نے بہت بہترین میرا ٹھکانہ کیا ہے. دو، نمبر تین، انہ لا یفلح الظالمون، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. زنا سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا، سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا، ظالم کبھی فلاح. یہ یوسف السلام نے کیسی بہترین ترتیب، جیسے حسن تھا ویسی ترتیب ہے اس میں. پہلے اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ بچانے والے. اس کے بعد احسان کو بیان کیا کہ تیرے شوہر کا احسان ہے، میں یہ سا کام کروں. انہ لا یفلح الظالمون. اور تیسرا کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے، کبھی بھی اللہ کو ناراض کرنے والا کبھی فلاح نہیں پائے گا. 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. تو ان کو بھی دعوت دی، معاذ اللہ کہہ کے اس کو بھی دعوت دی کہ اللہ کی پناہ، اور تم کیا کر رہی ہے، کیا ایسی حرکت کرتی ہے. ولقد ہمت بھی، ارادہ کیا اس عورت نے برائی کا یوسف کے ساتھ. ہمت بھی، ہم پورا ارادہ کیا کہ میں اس کے ساتھ برائی کروں، یوسف کے ساتھ. وہ ہم بھی، ہاں، اور ارادہ کیا یوسف نے اس کو دفع کرنے کا. ہم بھی، ہاں، یاد رکھو یہاں پر یہ وہ جگہ ہے جہاں بعض مفسرین کے پاؤں ڈگمگا گئے. انہوں نے ایسی باتیں کر دی جو پیغمبر کی شان عصمت کے خلاف ہے. کہ لفظ ایک جیسا آنے سے معنی ایک جیسا نہیں ہوتا. ہمت بھی، ہما بھی، ہاں، یکیدون کیدوں واکید کیدا، وہ مکر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں بھی مکر کرتا ہوں. لفظ ایک ہے، معنی الگ ہے کہ وہ مکر اور باطل تدبیریں، وہ باطل کام کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں. واکید کیدا، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے مکر توڑنے کی تدبیریں کرتا ہوں. لفظ ایک ہے، معنی الگ ہے. لفظ ایک ہے، وَمَكْرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ، لفظ ایک ہے، معنی الگ ہے. یہاں بھی ہمت بھی تو اس نے ارادہ، وہ تو برائی گناہ کرنا چاہتی تھی، پیچھے گزرا. وہ ہمہ بھی، ہاں، اور یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کو دفع کرنے کا عزم کیا کہ میں اس کی بات پوری نہیں ہونے دوں گا. یہ ہے اس کا یہ معنی ہے، بے غبار معنی ہے، جس میں نبیوں کی عصمت برقرار رہتی. یاد رکھو، ورنہ ہمہ بہا سے با نے کہا کہ ان کے دل میں بھی ایسی بات ہی، نعوذ باللہ من ذالک. اور بڑی بہترین بات لکھی ہے مفسرین نے کہ اگر یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال بھی آتا کہ میں اس کے ساتھ گناہ کروں ذرا دیر کے لیے بھی، تو ان کی توبہ کا کہیں ذکر ضرور ہوتا، کیونکہ جتنا اونچا انسان ہوتا ہے اتنی چھوٹی خطا پر بھی روتا ہے. لیکن کہیں استغفار توبہ کا بیان نہیں ہے، کسی جگہ پر نہیں، کہیں بھی نہیں ہے کہ انہیں توبہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے. ورنہ اللہ نے ذکر کیا ہے، داؤد السلام سے غلطی ہوئی، قرآن خود کہہ رہا ہے. داؤد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے روئے گرے کہ اللہ مجھ سے خطا ہو گئی. آدم السلام تو ہی ان کے رونے کا ذکر ہے، تو یوسف السلام کے بھی کہیں رونے کا ذکر ہوتا اگر ان کے دل میں ایسی بات آئی تھی. لیکن یہاں الگ معنی الگ ہے. ہمت بھی، اس عورت نے گناہ کا ارادہ کیا یوسف کے ساتھ، وہ ہمہ بہا، اور یوسف السلام نے اس کو دفع کرنے کا ارادہ کیا. بلکہ بعض روایات میں ابن جوزی نقل کی ہیں کہ مارنے کا ارادہ کیا کہ میں اس کے مارتا ہوں، لیکن بعد میں فوراً خیال آیا کہ لوگ وہ کہے گی کہ مجھے اسی وجہ سے اس نے مارا ہے کہ یہ گناہ کرنا چاہتا تھا، میں مانتی نہیں تھی. فوراً بات بنا دی کہ عورتوں کا تو مکر ایسا ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے عورتوں کا مکر بڑا سخت سے آگے آ رہا ہے. ابن عربی کے نام سے ایک محدث ہے اور ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں. ابن عربی جو اللہ والے ہیں، انہوں نے مکاشفے میں اور مراقبے میں یوسف السلام سے ملاقات کی تھی یا خواب میں ملاقات کی. تو اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ یہ ہمہ بہا کہ یوسف نے اس کے ساتھ ارادہ کیا، تو یہ کون سا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ نہیں، یہ لفظ ایک ہے، معنی الگ ہے. تو یہی بات بیان کی کہ ارادہ کیا تھا میں نے اس کو مارنے کا اور دفع کرنے کا، اس نے میرے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا تھا. اور پھر آگے خود کہا کہ تم آگے نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ سوء اور فحشاء کو یوسف سے دور کرے. آگے آ رہا ہے کہ وہ برائی مجھے چپٹ رہی تھی، میں برائی کو نہیں چپٹ رہا تھا. لولا ارآ برہان ربی، اگر نہ دیکھتی، یہ لولا آیت الگ ہے. لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ نہ دیکھ چکے ہوتے اللہ کی برہان کو، یعنی علم اور حکمت اور یہ چیزیں اگر ان کو نہ دی جاتی تو ایسی استقامت اختیار کرنا آسان نہیں تھا. اس کی جزا معذوف ہے. لولا را برہان ربی، اگر یہ برہان اللہ کی نہ دیکھ چکے ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نبیوں کی اولاد میں سے تھے، اپنے والدین والد بھی ان کے سامنے اور علم و حکمت بھی ان کے سامنے اور اللہ کی قدرتیں بھی ان کے سامنے. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے ملاقات کی ہو چھوٹی سی عمر میں، یہ سب اللہ کی برہان ہے. تو کبھی بھی ایسے قائم نہ رہتے ہوں. یہ آگے جزا معذوف ہے. تو ہمت بھی، ہمہ بھی الگ ہے. وَلَقَدْ ہمت بھی، اس نے ارادہ کیا برائی کا، وہ ہمہ بھی ہا، جس نے ارادہ کیا دفع کرنے کا، تو برائی کو مٹانے کا. لولا را برہان ربی، اگر اللہ تعالیٰ کی برہان نہ دیکھی ہوتی یوسف نے تو اس میں کبھی بھی استقامت نہ اختیار کرتا تھا. ایسا ماحول بن چکا تھا. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح تاکہ ہم دور کریں یوسف سے سوء اور فحشاء کو، برائی کو اور بے حیائی کو. دیکھیں یوسف کو آ کر چپٹ رہی تھی برائی، دور کیا ہے. ہمیں تو کہا جاتا نا تم برائی سے دور رہو، تو ہم چپٹتے ہیں. لیکن یہاں پر بالکل الٹ ہے کہ برائی یوسف کو چپٹ رہی تھی، لہٰذا ہم نے اس برائی کو دور کیا. فرق ہے. آپ کو تو کہا جاتا نا برائی سے دور، لا تقربوا الزنا یا لا تقربوا الفواحش، قریب بھی نہ جاؤ تم فواحش کے. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یوسف نے تو کیا جانا تھا، وہ یوسف کی طرف برائی آ رہی تھی، تو ہم نے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، تاکہ ہم دور کر دیں اس سے سوء اور فحشاء کو. انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. یہ خود دلیل ہے، یہ دونوں آیتیں دلیل ہیں یوسف السلام کی کہ یوسف السلام کے
نے کوئی کسی قسم کا دل میں کوئی خیال بھی ایسا نہیں لائے تھے، ورنہ اللہ یہ عبادت اللہ تعریف کرے میری عباد مخلصین میں سے، اگر ارادہ کر لیا تھا تو میری عباد مخلصین میں سے کہاں سے ہو گیا بھائی؟ میں مخلص تبھی تو ہیں جو ان کے قلب میں ارادہ دفع کرنے کا تھا کہ میں اس برائی کو دفع کروں گا۔ عباد مخلصین، مخلص یعنی وہ خلاصی پائے ہوئے بندے، انہیں شیطان نے کہا بعزتی کا لأغوینہم اجمعین، اللہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا تیری عزت کی قسم، الا عبادک منہم مخلصین، مگر جو مخلص بندے ہیں وہاں میرا بس نہیں چلتا۔ اللہ فرمایا عباد المخلصین، یوسف بھی ہمارے عباد مخلصین میں سے تھا، اس لیے ہم نے برائی اس سے دور کر دی، ہم نے اس کو بچا لیا۔ اللہ کی ذات ہی بچاتی ہے، عباد مخلص جو اللہ کی ذات ان کے سامنے ہے، ہر وقت ہر دم اللہ کی ذات سامنے رہتی ہے، تو پھر اس سے ایسی چیزوں کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ اس لیے پیغمبر کی عصمت اور عفت اور عصمت یہ ہے کہ نہ صغیرہ کا اس سے ارتکاب کرتا ہے پیغمبر، نہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ بس اس کے بعد پھر اگلا واقعہ شروع ہو جاتا ہے کہ جب وہاں سے دوڑے یوسف صلی اللہ علیہ السلام، اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا۔ تو بہرحال اس میں اہم جو بات ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمت بھی وہمہ بھی ہا، یہ ایسی آیت ہے جس میں بہت بے سروپا کہانیاں، بنی اسرائیل کی کہانیاں ہماری تفاسیر میں آ گئی، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایسی ایسی باتیں آ گئی، لیکن بے غبار معنی یہ ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ویسے ایک معنی جو ہے امام راضی نے ذکر کیا ہے کہ ہمہ بہا لولا راب و رحان ربی سے اس کو جوڑا جائے کہ خیال آ جاتا، وسوسہ آ جاتا، یا وسوسہ آ جاتا یوسف کو اگر اللہ کی برہان نہ دیکھی ہوتی، لیکن برہان کی وجہ سے وسوسہ بھی نہیں آیا۔ یہ معنی امام راضی نے یہاں پر یہ معنی کیا ہے۔ یہ بھی نبی کی شان عصمت کے موافق ہے کہ اگر اللہ کی برہان نہ دیکھی ہوتی تو وسوسہ یا ہم سے ارادہ مراد نہیں ہے، یا ہم سے وسوسہ مراد ہے، اور وسوسہ تو کسی کو بھی آ سکتا ہے، اور وسوسے سے کوئی کسی کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ کہتے ہیں وسوسہ بھی نہیں آیا خدا کی برہان دیکھنے کی وجہ سے۔ واہ خدا